وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں لمبی لمبی امیدیں دلاؤں گا کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، جوانی میں داڑھی رکھ کے روگ لگانے کی کیا ضرورت ہے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا اس بات کا۔ ظاہر ہے شیطان فزیکلی تو آگے حکم نہیں دے گا، کس نے ماننا ہے؟ یعنی وہ وسوسے دلا کے اور انسانوں کے ذریعے، اور انسان میں ان کے نمائندہ علماء سو ہیں من الجنت والناس، میں ان کو حکم دوں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو وہ ضرور بالضرور چیریں گے کان چوپایوں کے۔ یعنی یہ جو شریعت کی بگڑی بھی شکل چل رہی تھی نا عرب کے اندر، کہ وہ بتوں کے نام پر کان چیر کے نا جانوروں کے چھوڑ دیتے تھے کہ یہ فلاں بت کے نام کا جانور ہے، یہ اس کی خوشنودی کے لیے ہم جو ہے نا ذبح کریں گے، یہ تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اب اللہ نے تو خیر پھر اپنے لیے تو کہہ دیا کہ جو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا علی کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا جانور اس کی قربانی نہیں لگے گی جس کا کان کٹا ہوا ہو، سینگ ٹوٹا ہوا ہو، لاغر ہو، لنگڑا ہو۔ اس کے پیچھے یہ بھی ریزن تھی، حالانکہ اب کان کسی کا کٹا ہوا ہے وہ بیسیکلی مشرکین کی بھی ایک مشابہت ہوتی تھی، وہ چیز منع کرتی تھی۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ اب یہ جو سورہ نساء کا آیت نمبر 119 کا یہ پورشن ہے نا، اور میں ضرور بالضرور انہیں اس بات کا حکم دوں گا، پس وہ ضرور بدل دیں گے تیری بنائی ہوئی خلقت کو، یعنی جو تیری نیچر ہے نا اس کو ٹیمپر کر دیں۔ اب یہ نیچر ٹیمپر کرنا یعنی ایک جانور سینگوں والا ہے، آپ نے اس کے سینگ توڑ دیے، نیچر ٹیمپر کر دی اس کی۔ کان تھے کاٹ دیے، نیچر ٹیمپر کر دی۔ یعنی جس چیز پہ قدرت نے اس کو بنایا تھا اس کو آپ نے توڑ دیا، اس رول کو توڑ دیا۔ یہ تمام کام جن میں آپ نیچر کی مخالفت کرتے ہیں وہ چیزیں شیطانی اعمال ہیں۔ اب اس میں کئی ایک اعمال آتے ہیں، مثال کے طور پر صحیح مسلم میں حدیث ہے 10 چیزیں فطرت سے ہیں، ان میں ایک ہے داڑیاں بڑھانا۔ اب داڑھی مڑانا بھی فطرت کو بدلنا ہے، کیونکہ مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے اور عورت کو داڑھی نہیں دی۔ تو اب داڑھی کا مرد کے چہرے پر اگنا یہ اس کی فطرت ہے، نیچر ہے جس پہ اس نے اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ ایٹ لیسٹ اتنی داڑھی رکھنا جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے، یعنی آپ سمجھ لیں آدھا انچ، جس سے چہرے کی کھال چھپ جائے۔ یہ مرد کے لیے فرض ہے، مٹھی رکھے سنت ہے، افضل ہے، لیکن کم از کم اتنی داڑھی رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ مخالفت کرے اس چیز کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو شیطانی کام کہا ہے، کہ شیطان نے کہا تھا میں خلقت کے بگاڑنے کے اوپر ان کو لگا دوں۔ اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں کی کہ نبی علیہ السلام نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کریں ان پر بھی لعنت فرمائی۔ آپ کو کئی مرد نظر آئیں گے وہ اپنے کانوں میں بالیاں ڈال کے پھرتے ہیں۔ اچھا وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بڑے ڈومیننٹ ہیں۔ کوئی بھی سلجھا ہوا انسان ایسے بندے کو دیکھ کے کوئی امپریس تو نہیں ہوتا۔ آج تک آپ میں سے کوئی بندہ اس میں تھوڑی سی عقل امپریس ہوتا ہے کہ یار کہ کان ٹوٹا جائے، اور وہ اپنے میں سمجھ رہا ہوتا ہے میں پتہ نہیں کیا توپ چیز بن گیا ہوں، اب کانوں میں بالیاں ڈال دی ہیں، عورتوں کی مشابہت اختیار کی، تو لعنت کا مستحق۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کئی لوگ ہیں وہ ہاتھوں میں کڑے پہنتے ہیں۔ اب ہاتھ میں کڑا پہننا اور زیورت کی ایک قسم کی ایک ریزمبلنس اختیار کرنا،
ہم تو یقین کریں ہم نے تو وہ کبھی چین والی گھڑی نہیں پہنی اسی ڈر سے کہ یار میں اس میں فتوا نہیں لگاتا کیونکہ اس میں تو گھڑی آ جاتی ہے، لیکن بہرحال پھر بھی شروع میں تو احمد بریلوی صاحب تو وہ کہتے تھے یہ عورتوں کی مشابہت ہے، چین والی گھڑی وہ نہیں پہنتے تھے، اس کو مشابہت سمجھتے ہوئے کہ زیور کے قریب ہے، میٹل تو ہے نا، لیکن گھڑی کی وجہ سے اس کے اوپر سے وہ حکم اتر جاتا ہے، ظاہر ہے وہ چوڑی یا اس میں آپ کا کڑا اس میں تو نہیں، اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا۔ اس طرح بعض مرد بال اتنے لمبے رکھ لیتے ہیں کہ وہ اس سے نیچے چلے جاتے ہیں، شولڈر تک ٹچ کریں گے سنت ہے، شولڈر کو کراس کریں گے وہ عورتوں کے ساتھ مشابہت آ جائے گی، وہ حرام ہے۔ اور عورت شولڈر کے نیچے رکھے گی، اس سے جیسے ہی اوپر کرے گی یا ٹچ کروانے تک اس حد تک رکھے گی وہ مردوں کی مشابہت ہو جائے گی، تو یہ والی۔ اسی طریقے سے کپڑے پہننے میں بھی ہے، جس طرح آج کل نعت خوانوں نے ایسے عجیب کپڑے پہنے ہوتے ہیں کہ یعنی جب تک آپ اس کی شکل نہ آپ کسی کے سامنے کریں، نچلا دھاڑا آپ دکھائیں تو وہ پتہ نہیں چلتا ہے یہ مرد ہے یا عورت ہے جس نے یہ کپڑے پہنے ہوئے۔ پہلے تو یہ صرف پہنتے تھے ہمارے یہ جو سنگر حضرات ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے یا بلکہ کہنا چاہیے اللہ کے غضب سے نعت خواں تو جو ہے سنگرز کو بھی چھوڑ گئے، وہ پھر بھی کوئی ڈیسنٹ لباس پہنتے ہیں۔ نعت خواں تو ان کی تو پگڑیوں میں 5-5 10-10 رنگ اور گھوٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے طور پہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم اچھے لگ رہے ہیں، لیکن یقین کریں ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھ کے ان کو ہنستے ہیں کہ یار یہ کس قسم کے کپڑے انہوں نے پہنے۔ تو یہ ساری مشابہت ایسی ہے جس میں انسان لعنت کا مستحق